أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور اس کو پڑھا کے سکھایا، بہترین شخص اسے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھا اور دوسرے کو سکھایا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے ہم سارے مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ سب چیز جھوٹ ہو سکتا ہے، ہر چیز جھوٹا ہو سکتا ہے۔ دنیا کا انسان جھوٹ بول سکتا ہے، دنیا کا دلال جھوٹ بول سکتا ہے، دنیا کا چور چہار جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ ہمارے نبی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ایسے پڑھو کہ ترتیل کے ساتھ پڑھو کہ پڑھنے والے ایسا ہو جانا چاہیے کہ ایک جگہ قرآن کو پڑھ رہا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو دوسرا آدمی کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور اس کو سمجھ میں اتنی بھی آنا چاہیے کہ وہ لفظ کو لکھ لے اور لکھ کے نوٹ بک میں یعنی کہ اس کے اندر لکھاوٹ پیدا کر لے، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ قرآن کو صحیح سالم پڑھنے والے کو 2 گنا چوگنا ثواب دیا جائے گا، اور قرآن جس نے نہیں پڑھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر نہیں آتا ہے تو ہمارے قرآن پاک میں سب سے باعظمت قرآن میں نہیں پڑھنے آتا ہے، لیکن اس کے اندر جو حروف ہے، جو لائنز ہے، اس میں انگلی پھیلا کرو، اس میں بھی اس قرآن کا ثواب ملے گا تم کو۔ بتائیے کتنی بڑی مرتبہ اللہ نے دیا ہے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن ایک باعظمت کتاب ہے، قرآن ایک اسلامی طور پر باعظمت کتاب پیدا کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت بڑی اہمیت کتاب ہے۔ ہم قرآن کو ایسے یوں نہ چھوئے، قرآن کو جب بھی چھوئے باوضو چھوئے، قرآن کو جب بھی پڑھے ترتیل کے ساتھ پڑھے، تاکہ ہمیں گناہ کے بدلہ اس کا ثواب پیدا ہو جائے۔ تو قرآن کو پڑھنے والا صحیح سالم ہونا چاہیے، اور ہم اور آپ دعا کریں کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اتنی ہی بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے چھوڑ رہا ہوں۔ دعا کریں کہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اور بھی آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ بس دعا کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔